بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، روشنی لرننگ پروگرام میں آپ سب کو روشنی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم لوگ اسلامیات کا کلاس 9 کا پڑھیں گے، تعارف قرآن مجید۔ قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت جو ہے وہ اس کا فرسٹ چیپٹر ہے آپ لوگوں کا بیٹا، اور اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیکچر کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ کہ لفظ قرآن قرات سے ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے، یعنی بار بار پڑھنے والی کتاب۔ قرآن مجید کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات اور واقعات اور ضرورت کے مطابق جو ہے وہ نازل فرمایا۔ کتاب قیامت تک آنے کے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی بھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، اور جب بھی پڑھتا ہے اسے وہی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ محفوظ ترین یہ اس کی خصوصیات کیا ہیں کہ یہ محفوظ ترین کتاب ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ویسے ہی محفوظ ہے جیسا کہ 1400 سال پہلے تھا۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات میں بھی قرآن مجید کی اعجاز کی یہ دلیل ہے کہ قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح سے نازل ہے اور محفوظ ہے جس طرح سے آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید کی عالمگیریت کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اسی طرح رسالت اور تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا خاص وقت تک کے انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام آنے والے لوگ جو ہیں انسان ہیں اس کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ بیٹا آپ لوگ دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ اگر کوئی کرسچن جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ مسلمان کمیونٹی کا باشندہ کہلاتا ہے، نان مسلم جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ مسلم کمیونٹی کا باشندہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی خاص مذہب، فرقے یا کسی بھی نسل حسب و نسب سے تعلق رکھنے والا ہی بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو، نہیں، بلکہ یہ تعلیمات جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام لوگوں کے لیے یکساں ہیں، ٹھیک ہے۔ عہد رسالت میں جمع اور تدوین قرآن کی اگر بات کریں تو عہد رسالت میں جمع اور تدوین قرآن پاک جو تھا وہ ترتیب دیا گیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم کی حیات طیبہ میں ہی قرآن مجید مکمل طور پر لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید کو عموماً پتھر کی سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال، اونٹ کے شانے کی ہڈی پر لکھا جاتا تھا، جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔
یوں تو قرآن مجید عہد نبی میں ہی مکمل ہو چکا تھا، اور نہ صرف مکمل بلکہ وہ حفظ بھی ساتھ ساتھ ہوا جاتا تھا اور مختلف جگہوں پر لکھا ہوا بھی موجود ہوتا تھا۔ اب اس کی جمع تدوین قرآن پاک جو ہے وہ عہد صحابہ میں اگر اس کا دور دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن پاک مکمل کتابی صورت میں موجود تھا، لیکن حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ اکرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، اور اس وقت یہ محسوس کیا جانے لگا کہ اگر مستقبل میں جو ہے وہ حفاظ اکرام اسی طرح سے شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ اکرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت یعنی اس کو لکھنے کا فریضہ جو ہے وہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مختلف قرأتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ کے نسخے کی مختلف نقول تیار کر کے تمام صوبوں کو بھجوا دی گئیں، اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر جو ہے وہ متحد کر دیا گیا۔ یہاں تک آپ لوگوں کا جو ہے وہ قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ بیٹا اس کے لیے آپ لوگ روشنی لرننگ پروگرام میں سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے کمنٹ سے جو ہے وہ حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ اور اتنی چیپٹرز کے بیٹا آپ لوگوں کو کمپلیٹ شارٹ کوسچنز ایچ اینڈ ایوری ہیلپ بیٹا ملے گی۔ آپ لوگوں کو جڑے رہیے گا روشنی لرننگ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔